کیسا خوبصورت کیلنڈر آسمان میں اللہ نے لگا دی ہے. ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال ہو گئے چاند کے اس سسٹم میں 0.001% کا بھی فرق نہیں آیا, اور لاکھوں سال گزر چکے ہیں. سورج کی منزلیں آپ دیکھیں اور سورج کے گھومنے کا اور نظام شمسی کا نظام دیکھیں آپ, تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ایک کیلکولیشن کے تحت, ایک مینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے, جس کو قرآن میں کہا کہ حسبانہ ذالک تقدیر, یہ ایک اندازہ جو ہے, یہ جو مینجمنٹ ہے, یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے, العزیز, یہ زبردست طاقتور کی طرف سے ہے, العلیم, اور جاننے والے کی طرف سے ہے. دیکھیں جب بھی کسی کمپنی میں آپ کو بڑا خوبصورت ایک مینجمنٹ نظر آئے تو آپ مینیجر کی تعریف کرتے ہو. یعنی جب بھی آپ کسی ادارے میں خوبصورت سسٹم دیکھتے ہیں نا کہ بڑا پیچیدہ نظام ہے لیکن بڑے بہترین طریقے سے چل رہا ہے, مینجمنٹ بہت اچھی ہے, تو آپ 3 باتوں پر ایمان لے کر آتے ہو. 3 باتیں آپ بغیر دیکھے مانتے ہو. نمبر 1, اس کا کوئی مینیجر ہے. یہ بات چاہے وہ مینیجر آپ نے نہ بھی دیکھا ہو لیکن آپ مانو گے کہ یار یہ ہر چیز سسٹمیٹک ہے, اس کا مطلب یہ سسٹم کسی نے بنایا ہے. تو ایک تو آپ اس پر ایمان لاؤ گے کہ یہ خود بخود نہیں ہے, کوئی مینیجر ہے, کوئی مینجمنٹ ہے جو اس کو مینیج کر رہی ہے. ایک تو اس پر. نمبر 2, جو مینجمنٹ ہے وہ پاورفل ہے, اس کا آرڈر چلتا ہے, کیونکہ اگر مینیجر کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو نیچے مینجمنٹ ختم, سارا نظام درم برم ہو جائے گا, ہر آدمی اپنی چلائے گا, اور اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے. تبھی تو دیکھیں ہر کمپنی میں مینیجر کو ایک طاقت دی جاتی ہے, ایک پاور دی جاتی ہے, اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں. تیسری چیز آپ یہ بھی بغیر دیکھے ہی مان لے آؤ گے کہ مینیجر کے پاس نالج بھی ہے, علم بھی ہے, اسے پتا ہے کہ کمپنی میں کون غیر حاضر ہے, کون حاضر ہے, کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے. وہ کیمرے کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے سب احوال سے باخبر ہے, کیونکہ صرف پاور کا ہونا کافی نہیں ہے, طاقت کا ہونا کافی نہیں ہے, اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو بھی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. تو چھوٹی سی کمپنی میں ہم جب دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مینجمنٹ بتا رہی ہے کہ کوئی مینیجر بھی ہے, وہ مینیجر پاورفل بھی ہے, وہ مینیجر صاحب علم بھی ہے, تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کے یہ کیوں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ جب 13 لاکھ گنا بڑا سورج ایک لاکھوں سالوں سے ایک خاص رفتار سے زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے, اور وہ بھی ایک جگہ موو کر رہا ہے, سارے ستارے سیارے حرکت کر رہے ہیں, اور ایک ان میں کوئی بڑا فساد پیدا نہیں ہوتا, اور یہ کیلکولیشن کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ سارا نظام دیکھ کے ہم یہ کیوں پھر زمین کے اندر آپ دیکھ لیں, ایک چھوٹا سا بیج آپ زمین میں دفن کرتے ہیں, وہ بیل بن کے, پودا بن کے, پھل بنتے ہیں, پھول بنتے ہیں, پھر پھل بنتے ہیں, پھر اس کے اندر وہی بیج ہوتے ہیں, ان کو دوبارہ ہوگا زمین میں ڈالو گے, وہی پروسیس ہزاروں سال سے, وہی جیسے زمین ہزاروں سال سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے, ایسے ہی بیج بھی گھوم کر دوبارہ بیج بن جاتا ہے ایک پروسیس کے تحت. تو یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا کہ یہ کائنات اور یہ سارا سسٹم خود بخود نہیں ہے, اس کا کوئی چلانے والا ہے, اور چلانے والا بہت پاورفل ہے, اور اس کے پاس علم بھی ہے. تو یاد رکھیں, معبود میں, بادشاہ میں, ملک میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر کسی کو حکومت کا حق نہیں ہے. ایک صفت پاور ہونی چاہیے, نمبر 2 اس کا علم کامل ہونا چاہیے. اس لیے قرآن اللہ کی ان 2 صفات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. بلکہ قرآن میں ایک جگہ تو آیا, اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہی اس لیے 28ویں پارے میں, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ کا علم بھی کامل ہے. تو اللہ نے اپنی 2 صفات کو ثابت کرنے کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے کہ میں پاورفل ہوں, نمبر 2 میرا علم کامل ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں سیدھے راستے کا پتہ چلاؤ جہاں تم نے جانا ہے. دیکھیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ پیدا کیا نا, بنایا, اور اماں ہوا کے ذریعے نسل بڑھائی, تو اللہ چاہتے تھے کہ یہ پوری زمین کو انسانوں سے بھر دیں, زمین, تاکہ زمین میں جو خزانے دفن ہیں وہ ایک مخصوص جگہ پہ تو نہیں ہے نا, تو بکھرے ہوئے ہیں, تو انسان ان تمام خزانوں سے فائدہ اٹھائے. یہ جبھی ممکن تھا جب انسان کے لیے سفر کو آسان کیا جاتا. اب ہزاروں سال سے تو جو آج کے جدید طریقے ہیں سفر کے وہ ایجاد نہیں ہوئے تھے, تو اس لیے اللہ نے ایسے جانور بھی پیدا کیے, کچھ جانور ایسا پیدا کیے جو پہاڑوں میں سفر کر سکتے ہیں, کچھ ایسے پیدا کیے جو ریگستانوں میں سفر کر سکتے ہیں, تاکہ ان کی پشت پہ بیٹھ کے انسان دور دراز سفر کر سکے.
پھر قرآن بار بار کہتے ہیں ہم نے سمندروں کو مسخر کیا. پانی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی کہ وہ جہاز کو اپنے سینے پہ اٹھاتا ہے. حالانکہ پانی کا کام تو ڈبونا ہے, لیکن وہ سمندری جہاز کو اٹھا لیتا ہے. اس لیے قرآن اس کا بھی بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, یہ جو پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلتے ہیں یہ اس اللہ ہی کے ہیں. یعنی وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ, اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے کہ اتنے بھاری بھرکم جہاز کو سمندر اپنی پشت پہ اٹھا کے دھکیلتا ہے. تو قرآن سفر کا بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے راستوں کو آسان بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ پوری زمین انسانوں کے استعمال میں آئے اور دنیا میں بہت سارے دور دراز ملک آباد ہوں. تو میں نے جیسے عرض کیا یہ جبھی ممکن تھا جب سمندر کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی جائے کہ وہ جہازوں کو اپنی پشت پہ بٹھا کے گھما سکے. جب خشکی میں بھی یہ صلاحیت رکھی جائے کہ اس میں راستے بنائے جائیں. تو اسی طرح ایسے جانور بھی پیدا کیے, جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کچھ جانور ریگستانوں میں چلتے ہیں, کچھ پہاڑوں پہ چلتے ہیں, کچھ تیز رفتار ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیشہ سے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ یعنی علامتیں ایسی بنائی ہیں ہمیشہ سے کہ انسان ایک منزل تک پہنچنا چاہے تو وہاں تک پہنچ سکے. اب آپ خود سوچئے کہ اگر اس زمانے میں یہ نظام نہ ہوتا کہ آپ جب صحرا میں جا رہے ہیں تو آپ کو لوکیشن کو, گوگل میپ تو تھا نہیں نا, لوکیشن کیسے پتہ چلے گی؟ آپ کبھی صحرا میں سفر کر کے دیکھیں میدانوں میں تو انسان بھول جاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا تھا, کہاں جا رہا ہوں, کچھ نہیں پتہ چلتا اس کو. تو اس کے پاس سمندر میں تو اور زیادہ بھول بھلائیاں ہو جاتا ہے. سمندر میں تو آپ تھوڑا سا اندر جائیں تو آپ واپس کنارے پہ نہیں آ سکتے, جہاں آپ بالکل نابینا ہو جاتے ہیں سمندر کے بیچ میں جا کے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا تھا, کہاں جانا ہے. تو اس زمانے میں واحد راستہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی جو گردشیں رکھی ہیں اور ستاروں کا جو نظام بنایا ہے وہ بھی ایسا زبردست اس میں مینجمنٹ ہے کہ ستاروں کو دیکھ کے